ٹھیک ہے بچوں، حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ٹھیک ہے، اور 5ویں نمبر پر آتا ہے اسلام کے ارکان میں سے۔ اب حج جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے معنی کیا ہے کہ کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی جگہ جانے کا ارادہ کرنا۔ تو بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ حج کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ منورہ، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ طواف کس کا کرتے ہیں؟ ہم لوگ زیارت کس کی کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی، ٹھیک ہے۔ اور جو شریعت کی اسلام میں نے آپ کو بتایا تھا بچوں کہ شریعت کسے کہتے ہیں؟ دین، ٹھیک ہے۔ جو ہمیں دین حج کے معنی بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ حج سے مراد مسلمانوں کا ذی الحجہ کے خاص دنوں میں خانہ کعبہ جا کر مخصوص عبادات اور مناسک ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو حج کے لفظی معنی ہے، جو اس کے لغوی معنی ہے وہ کیا ہے کہ کسی جگہ کی زیارت کا ارادہ کرنا، اور جو اس کے اصطلاحی معنی ہے، جو دین نے ہمیں اس کے معنی بتائے ہیں، وہ کیا ہے کہ ذی الحجہ کے خاص دنوں میں خانہ کعبہ جا کر مخصوص یعنی کہ خاص عبادات اور مناسک کسے کہتے ہیں؟ جو حج کے رکن ہوتے ہیں، جو حج کے ارکان ہوتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مناسک۔ وہ ادا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ حج کہا جاتا ہے۔ اچھا جی بچوں، اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک جامع عبادت، یعنی کہ حج جو ہے وہ مکمل عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مالی عبادت بھی آ جاتی ہے اور اس میں بدنی عبادت بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مکمل عبادت ہے اور بہت سی عبادات کا مجموعہ ہے، یعنی کہ اس میں تمام عبادات آ جاتی ہیں۔ دوسری جو عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام میں جو اخلاص، ٹھیک ہے، تقویٰ، پرہیزگاری، عجز و انکساری اور جو اطاعت اور بندگی ہے وہ، اور جو اثار و قربانی کے جذبات جو ہیں وہ الگ الگ پائے جاتے ہیں، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں یہ سارے کے سارے جذبات جو ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ ایک ہی وقت میں پروان چڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے لیے جو ہے وہ کئی جگہوں سے، مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ جو ہیں وہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس سے ذات پات، رنگ، نسل، چھوٹے بڑے میں جو بھی کوئی بھی فرق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، سب ایک ہی جگہ پہ اور ایک ہی جیسی عبادت ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ حج کی اہمیت اور فضیلت۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا بچوں کہ حج جو ہے وہ اسلام کا 5واں رکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ حج کی بہت ہی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے کہ جو شخص بھی اس کے گھر خانہ کعبہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ اس کا حج کرے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، یہ اس کے ترجمے کا مفہوم ہے۔ میں نے آپ کو بتا دی، ادھر آپ کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے، میں پڑھ لیتی ہوں، آپ لوگ سن لیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر خانہ کعبہ کا حج کرے، ٹھیک ہے۔ اب حج، اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے کہ حج کس کس پر فرض ہے؟ حج جو ہے وہ ہر عاقل یعنی کہ جو عقل مند ہو، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، بالغ ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ نہ ہو، اور صاحب استطاعت مطلب کہ جس کی اتنی استطاعت ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو تو اس پر زندگی میں ایک بار حج جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنی بار حج کیا تھا؟ جی، انہوں نے صرف اور صرف زندگی میں ایک بار حج اور 4 عمرے کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہم پر بھی یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار حج۔ السلام علیکم بچوں، کلاس 6 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر بات کر رہی ہوں۔ آپ کی اسلامیات کی کلاس کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سب بچے اپنے اسلامیات کی بک کا صفحہ نمبر 61 اوپن کریں۔ آج جو ہے ہمارے پاس باب، وہ ہے باب صوم، عبادت اور دعا، ٹھیک ہے۔
اور اس میں سبق نمبر ہمارے پاس 4 ہے، حج اور اس کی اہمیت۔ اس سے پہلے اس باب کے جو باب عبادت اور دعا ہے اس کے 3 سبق ہم لوگ پہلی اور دوسری ششمائی میں جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے 3 سبق کون سے تھے میں آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے ایک بار پھر دہرا رہی ہوں۔ پہلا جو تھا وہ نماز اور اس کی اہمیت تھی، دوسرا اذان اور اس کی اہمیت، اور تیسرا نماز جنازہ۔ اور آج ہمارے پاس جو چوتھا سبق ہے اسی باب کا وہ حج اور اس کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم لوگ حج کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی اہمیت ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں کیا ہے۔ تو اس سبق میں ہم لوگ حج کا معنی اور مفہوم، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، حج کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور حج کے فرائض کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اس کے واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے، یہ سب کچھ ہم لوگ آج کے اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم لوگ آتے ہیں اپنی پہلی ہیڈنگ کی طرف، حج کا معنی اور مفہوم۔ بچوں آپ لوگ جانتے ہو نا کہ حج جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 5، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کون سی؟ کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج، ٹھیک ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور حج بھی ایک اہم رکن ہے۔ بچوں ہم پر بھی حج جو ہے وہ فرض ہے اگر ہم لوگ استطاعت رکھتے ہوں۔ تو بچوں پہلے آپ لوگوں نے قرآن پاک میں جو ہے وہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں جو ہے وہ حج کا حکم، اس کی اہمیت جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ نیچے آپ کے پاس ایک حدیث ہے حج کی اہمیت کے بارے میں، جو شخص بیت اللہ کی زیارت حج کے لیے آیا پھر اس نے اس دوران میں کوئی فحش یعنی کہ کوئی غلط کام، کوئی برائی کا کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام نہ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت پاک تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر، ٹھیک ہے، صرف اس کی رضا کے لیے حج کرنے کے لیے آیا ہے، اس دوران اس نے کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تو جب وہ واپس لوٹے گا تو بالکل ایسے ہی ہوگا، گناہوں سے پاک جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ یعنی حج کرنے والا جو شخص ہوتے وہ ایک معصوم بچے کی طرح جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد یعنی کہ منتخب لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے جو بھی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں جو ہیں وہ قبول فرماتا ہے، اور اگر اس سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تو وہ ان کی مغفرت جو ہے وہ فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سیٹنگ میں آپ لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ حج کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی حدیث ہیں جن سے ہم لوگوں کو حج کی اہمیت اور فضیلت کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس کیا ہے؟ حج کے فرائض اور حج کے واجبات۔ حج کے فرائض جو ہیں وہ 3 ہیں، جن میں سے احرام باندھنا، جو بچوں پہلا فرض ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ احرام باندھنا، ٹھیک ہے۔ سفید رنگ کا ایک لباس ہوتا ہے جو حاجی باندھتے ہیں کیونکہ اس بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا، اور نمبر 3 کیا ہے؟ طواف زیارت کرنا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے وہ 7 چکر لگانا، ٹھیک ہے۔ بچوں فرض چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ وہ ادا نہیں کریں گے تو ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی، ہمیں اس کا ثواب نہیں ہوگا بلکہ ہمیں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فرض نام ہی سزا ہے کہ ہمیں یہ چیز ہر حال میں کرنی ہے۔ اسی طرح جو حج کے فرائض ہیں وہ ہمیں ہر حال میں ادا کرنے ہیں، اگر ہم لوگ ادا نہیں کریں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ کیا ہے؟ حج کے واجبات۔ حج کے فرائض ہم نے پڑھ لیے 3 ہیں، اور حج کے واجبات جو ہیں وہ 6 ہیں، ٹھیک ہے۔ واجب کیا چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ ادا کر لیں تو اس کا ثواب ہے، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کی اس عبادت میں جو ہے وہ کمی رہ جائے گی، ٹھیک ہے۔
नंबर 1 मुज़दलिफ़ा में ठहरना। नंबर 2 सफ़ा और मरवा की सही करना, यानी कि पहाड़ों के दरमियान जो है वो दौड़ना। मर्द जो हैं वो 7 चक्कर भाग कर लगाएंगे और जो औरतें हैं वो चल कर 7 चक्कर पूरे करेंगी। रमी करना यानी कि शैतान को 7 कंकड़ियाँ मारना। बाल मंडवाना, गंजा होना, कुर्बानी करना जानवरों की, और तवाफ़े विदा करना यानी कि लौटते वक्त जो है वो एक रुखसत का तवाफ़ करना। किसका? खाना काबा के एरिए जो है वो एक चक्कर लगाना। ये हमारे पास फ़राइज़ और वाजिबात आ गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट हेडिंग है हज के फ़वाइद और समरात। हज इंसान में अल्लाह ताला की बंदगी यानी कि इबादत करने और उसकी राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा पैदा करता है। नंबर 2 हज मुसलमानों में मसवात का बेमिसाल और मजबूत तस्वर पैदा करता है, यानी कि हज हमें ये सबक देता है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो बराबर हैं, किसी को भी किसी पर फ़ोकियत या फजीलत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के, ठीक है। यानी कि जो शख्स परहेज़गार होगा, जो गुनाहों से बचेगा और नेकियों की काम ज़्यादा करेगा, वही सबसे अफजल है, ठीक है। और नंबर 3 क्या है? हज इस्लामी इत्तेहाद का एक अहम ज़रिया है। हज इंसान की रूहानी पाकीज़गी का बड़ा ज़रिया है, यानी कि इंसान की रूह की भी सफाई करता है, उसके बदन की भी और उसके माल की भी सफाई करता है हज। लास्ट क्या है? हज गुनाहों की मफ़रत और जन्नत में दाखिले का ज़रिया है, यानी कि हज करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो जन्नत में दाखिल होता है। इसकी जो अहमियत का अंदाज़ है वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो आगे हदीस है इससे भी लगा सकते हैं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर मकबूल की जज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। ये वो हज जो कबूल हो गया हो अल्लाह की बारगाह में, तो उसकी जज़ा क्या है, उसका सिला क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है, ठीक है। बच्चों, सबक हमारा मुकम्मल हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें ताकि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई वो अच्छे से समझ आ जाए, और इस चैप्टर की आप लोग रीडिंग भी करें। फिर जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे अंडरलाइन करें और मुझसे पूछें, ठीक है, ताकि मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूं। और नोट्स में भेज रही हूँ, वो आप अपनी नील कॉपी पे उसका काम करें। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।